لیے ہزاروں لاکھوں خدا بنا ڈالے. اللہ نے کہہ دیا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی جو تم کو دے اس کو لے لو، اور نبی جن باتوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تمہارا نفس، تمہاری خواہش، تمہارا عقل، تمہارا سوچ کچھ کام کا نہیں ہے. نبی نے جو دیا ہے وہی لینا ہے. اب بہت ساری چیز ہم کو دیکھنے میں لگے گی اس دور میں یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، نبی نے تم کو نہیں دیا اس لیے مت لو. نبی نے اس سے روکا ہے اس لیے رکے رہو. ہماری یہ سمجھ کہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلیم کے سامنے یہ نہیں چلے گا. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام ایران کے سفر سے اور بیرونی سفر سے آئے. وہاں کے بادشاہوں کے سامنے دیکھا کہ وہاں کے درباری لوگ کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، کس طریقے سے آداب بجا لاتے ہیں، کس طریقے سے بادشاہوں کا احترام کرتے ہیں. ان لوگوں نے آ کر کے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ وہ بادشاہ دنیا کے ہیں، ہمارے نبی شہنشاہ کونین ہیں، ہم کیوں نہیں اپنے نبی کے ادب میں، احترام میں ان کے سامنے جھکیں، ادب کے ساتھ احترام کریں، جھک کر کے سلام کریں. صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی. آپ نے کہا کہ کیا میرے مرنے کے بعد میری قبر کے اوپر بھی ایسے ہی کرو گے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. کیوں کہا نہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ دیکھو دنیا کی تمام قومیں تباہ و برباد ہو گئی، گمراہ ہوئی اسی کی بات کو لے کر کے کہ وہ اپنے نبی اور نبی کے ماننے والے جو اللہ والے تھے، حواریین تھے، ان کے قبروں کو جہاں ان کو دفن کیا گیا میلہ گاہ بنا دیا. وہاں پر طرح طرح کے نبی کے خلاف خرافات کرنے لگے اور یہ وہ سمجھتے رہے کہ یہ ادب ہے، یہ ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں. وہ گمراہ ہو گئے. تم بھی ایسا کبھی مت کرنا میرے ساتھ. صحابہ کرام نے کہا نہیں، یہ سنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کرنا ہے تم کو. وہ دنیاوی بادشاہ ہے، ان لوگوں کا دماغ دنیاوی اعتبار سے چل رہا ہے، اس طریقے سے وہ اس طرح کا آداب بجانا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر جب اسلام کو طاقت ہو جائے، قوت ہو جائے اور جو تم چاہو وہ کر سکتے ہو تو حجاز کے علاقے سے تمام غیر مسلموں کو نکال دینا. حجاز کے علاقے سے تمام غیر مسلموں کو نکال دینا. آج بھی حجاز کا بیلٹ جو ہے اس میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے اور نہ کسی کو جانے کا الاؤ ہے. مکہ اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں کوئی نہیں سب جا سکتا ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، طاقتور ہو، کوئی نہیں جا سکتا ہے اور نہ جاتا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی بات ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی جہاز کو پورا کر کے نہیں لے جا سکتا جیسے خانے کعبہ ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. حضرت علی سے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. اور ہمارے نبی کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، پھر 2.5 سال کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے. آپ کے خلیفہ بننے کے بعد اسلام کو بہت زیادہ طاقت ملی، اسلام بہت دور تک پھیل گیا.
تو حضرت عمر فاروق نے جتنے یہودی وہاں آباد تھے مدینہ میں اور اس کے گرد و نواح میں، پورا حجاز کے بیلٹ میں، تمام تر یہودیوں کو وہاں سے نکال کر کے دور دراز میں جا کر کے بسایا کہ انسان وہ بھی ہے، بچنے کا حق اس کو بھی ہے، دور دراز میں بسایا۔ دنیا کے تمام مفکرین، تمام محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جو دیا، کیوں دیا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ اسلام مذہب ایسا مذہب ہے، اسلام کی تعلیم ایسی تعلیم ہے جو دنیا کے ہر حصے کے اندر پھیلے گی، ہر جگہ اسلام پہنچے گا، مسلمان ہوگا، چین میں بھی، ایران میں بھی، امریکہ میں بھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں اسلام اور مسلمان نہ ہو۔ 2%، 1%، 5%، لیکن دنیا میں ہر ایک جگہ اسلام اور مسلمان ہے۔ لیکن آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی، یہودیت نہیں ہے ہر ملک کے اندر، ہندو مت، ہندو دھرم دنیا کے ہر ملک میں نہیں ہے، اس کے ماننے والے ہر ملک کے اندر نہیں ہے۔ عیسائیت بہت سا ایسا ملک ہے جہاں ایک بھی عیسائی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلے گا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا دیا کہ عمر، جب اسلام کو طاقت ملے، قوت ملے، تو حجاز کے بیلٹ سے تمام یہودیوں کو، تمام غیر مسلموں کو نکال مارا، اس کو دوسری جگہ آباد کر دینا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دنیا کے تمام حصے میں جب اسلام پھیلے گا، وہاں کے لوگ مسلمان ہوں گے، وہاں کے تہذیب و تمدن سے، وہاں کے رسم و رواج سے وہ وابستہ ہوں گے، اس سے متاثر ہوں گے، تو وہ اسلام کے اندر ان چیزوں کو داخل کرنا شروع کر دیں گے۔ چائنا کے اندر اسلام ہے، مسلمان ہے، وہاں کا جو تہذیب ہے وہ اسلامی تہذیب کے اندر ڈالنا شروع کریں گے وہاں کے لوگ۔ ہندوستان کے اندر اسلام ہے، مسلمان ہے، یہاں کے آب و ہوا اور اس سے متاثر ہو کر کے، رسم و رواج سے متاثر ہو کر کے، بہت ساری چیزوں کے اندر اسلام کے اندر ڈالنا کوشش کریں گے بہت سارے لوگ۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، کچھ لوگ کہیں گے ہاں، آپس میں مسلمان ٹکرا جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں اس بات کا بھی حل نکال کے دے دیا۔ ہم کہتے ہیں، آپ بھی سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک مسئلہ پیدا جو ہوگا اس کا حل پیش کرتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل پیش کر دیا۔ کیا؟ حجاز کے خطے سے تمام غیر مسلموں کو نکال دینا۔ ایک آب و ہوا ہوگا، ایک تہذیب ہوگی اس علاقے کی، ایک تمدن ہوگا۔ اب دنیا میں کہیں بھی متاثر ہو کر کے چائنا میں وہاں کے رسم و رواج کے مطابق کچھ بھی کرنا چاہے گا، کوئی بھی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا، اب وہاں کے دونوں کو دیکھنا پڑے گا محفوظ خطے کی طرف جو اسلام کا گہوارہ ہے، جہاں سے اسلام آیا ہے اور جہاں کے ہم مانتے ہیں، دیکھے گا کہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ جیسے کوئی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو، جمعہ کی نماز آپ 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کہے گا نہیں 2 رکعت نہیں 4 رکعت ہے ظہر کی نماز، وہی 4 رکعت پڑھی جائے گی، 2 رکعت کم نہیں ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، 2 رکعت سے زیادہ 4 رکعت نماز ہوگی، زیادہ
زیادہ پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا؟ نہیں چلے گا۔ اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ بات دیکھو، جمعہ کی نماز میں 2 رکعت حجاز کے اندر پڑھی جاتی ہے یا 4 رکعت؟ وہاں ہم نے دیکھا کہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، ہم بھی 2 رکعت پڑھنے لگے۔ یعنی کہ جو بات مکہ اور مدینہ سے آئی، آج دنیا کا ہر ایک مسلمان کے اوپر عمل کرنا لازم ہے، اسی پر مسلمان ہوگا۔ اب جو اختلاف ہوا وہاں کے رسم و رواج کے مطابق، اب دیکھنا پڑے گا ہم کو حجاز کو، مکہ اور مدینہ کو۔ مکہ اور مدینہ میں جو ہو رہا ہے وہی برحق ہوگا، اور جو نہیں ہو رہا ہے وہ برحق نہیں ہوگا۔ بہت سے جاہل لوگ کہتے ہیں ایسے ہوتا ہے، مکہ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم مانیں یا آپ کی بات مانیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے حجاز کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر کفر داخل نہیں ہوگا۔ شیطان مایوس ہو گیا ہے، بہت سارے لوگوں نے حدیث کو پڑھا ہوگا۔ اب شیطان یہاں سے مایوس ہو چکا ہے، یہاں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 1، دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے اندر دجال جائے گا۔ دجال کون ہے؟ قیامت کے قریب آئے گا۔ وہ ایک ہاتھ میں جنت رکھے ہوگا، ایک ہاتھ میں جہنم رکھے ہوگا، لوگوں سے کہے گا میری بات مانو جنت میں جاؤ گے، اور میری بات نہیں مانو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ جتنے لوگ نادان ہوں گے، جو ظاہر کو دیکھنے والے ہوں گے، وہ چاہے گا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، وہ جنت میں اس کو داخل کر دے گا، لیکن حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ ہو جائے ہے اور وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن جو جہنم ہوگا، ایمان والا جو ہوگا، سمجھدار جو ہوگا، وہ کہے گا تمہاری جنت میں ہم نہیں جائیں گے، تم دجال ہو، تم شیطان ہو، اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ در حقیقت وہ دوزخ نہیں جنت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے ایک بال کے برابر بھی اپنے من کے مطابق، اپنے پسند کے مطابق تم کو نہیں کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ۔ جن چیزوں سے نبی نے منع کر دیا اور حجاز کے اندر آج نہیں ہو رہا ہے، مکہ اور مدینہ کے اندر نہیں ہو رہا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو ایسے ہی ہے جیسے دجال آئے ہم کو کہے یہ جنت ہے، میری بات مانو جنت میں داخل ہو جاؤ، ظاہر بات ہے ہم داخل ہو جائیں گے، ایمان نہیں ہوگا تو، لیکن ایمان ہوگا تو ہم داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم کہیں گے ہمارے نبی نے کہا ہے ایسا کہ دجال کے ہاتھ میں جو جنت ہوگا وہ دوزخ ہے، اور جو دوزخ ہوگا وہ جنت ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا حکم کہ نبی نے جو دیا آپ کو وہ لینا ہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ نبی نے جو دیا ہے وہ تو ہم لیتے نہیں ہیں، اور اپنے طور پہ بہت ساری باتوں کو پیش کرتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ارے یہ نبی سے مخالفت ہوئی، نبی سے منازعات ہوئی، تنازعات ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی سے مقابل بننے کی سے بچائے اور نبی کا سچا عاشق بنائے کہ ہم اللہ کے رسول کی دی ہوئی بات کو لیں، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ وآخر دعوانا